بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وصل وسلم وبارك على نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى وقادة التقى. أما بعد بالسند المتصل قال المصنف رحمه الله تعالى باب اسم من كذب على النبي صلی اللہ علیہ وسلم. یہ باب ہے اس سلسلے میں کہ اس انسان کا گناہ جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولا. اس باب کو ماقبل سے مناسبت یہ ہے کہ اس سے پہلے لیبلغ العلم الشاہد الغائب تبلیغ کا حکم دیا. پڑھنے پڑھانے کی ترغیب بہت زیادہ مختلف روایات میں اس سے پہلے مختلف بابوں میں امام بخاری نے بیان فرمائی. تو اب بہت سی مرتبہ انسان جب تبلیغ کرتا ہے، تعلیم دیتا ہے جوش میں، شوق میں، تو کبھی خلاف واقعہ بات بھی بیان کر دیتا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، تبلیغ کرنا ہے لیبلغ علم الشاہد الغائب، لیکن خلاف واقعہ بات بیان نہ کرے، جھوٹی بات بیان نہ کرے، جھوٹی حدیث بیان نہ کرے. یہ ہے ماقبل سے مناسبت. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف جھوٹی بات کا بیان کرنا، یہ تو بہت ہی بڑا گناہ ہے. 3 جگہوں پر شریعت نے جھوٹ بولنے کی اجازت دی، جیسے کتاب الصلح میں آئے گا. ایک تو حرب میں، دوسرا اصلاح بین الناس کے لیے، اور تیسرا اپنی بیوی کے ساتھ بعض مواقع میں. لیکن ان 3 جگہوں سے متعلق بھی یہ بتایا ہے کہ ان 3 جگہوں پر بھی اگر کنایا سے کام لیا جائے تو بہتر ہے، سری جھوٹ نہ بولے. ہاں البتہ اگر کوئی راستہ نہ ہو تو اس صورت میں سری جھوٹ بول سکتا ہے. اس کے علاوہ شریعت نے کہیں بھی جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں دی. پھر جھوٹ کی تعریف کوئی بات خلاف واقعہ کہنا، اس کو کہتے ہیں جھوٹ. معتزلہ کہتے ہیں کہ عمدن اور جان بوجھ کر خلاف واقعہ بولے تو ہی جھوٹ ہوگا، اور اگر غلطی سے خلاف واقعہ کہہ دیا تو جھوٹ نہیں ہوگا. ان کا مستدل من کذب علی متعمدا، تعمد کی قید آئی، جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولا. اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ خلاف واقعہ کہنے کو جھوٹ کہا جاتا ہے، چاہے تعمدن بولے چاہے عدم تعمد بولے. ہاں اتنا ہوگا کہ اگر غلطی سے جھوٹ بول دیا تو گناہ نہیں ہوگا، اور جان بوجھ کر جھوٹ بولا تو اس صورت میں گناہ ہوگا. واللہ سبحانہ وتعالی عالم. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بول یعنی آپ نے کوئی بات بیان نہیں فرمائی اور آپ کی طرف منسوخ کر دینا کہ یہ حضور کی حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جھوٹ بولنا ہوا. جو اس طرح پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط نسبت کر دیتا ہے تو بعض اکابر، جیسا کہ علامہ ابو محمد جوینی رحمۃ اللہ علیہ جو امام الحرمین کے والد ہیں، علامہ ابو الوفا ابن عقیل رحمۃ اللہ علیہ، ناصر الدین ابن منیر رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابو الفضل حمدانی علیہ الرحمہ، یہ سارے یوں کہتے ہیں کہ جو نبی علیہ السلام پر جھوٹ بولے گا وہ خارج عن الایمان ہوگا، وہ ایمان سے نکل گیا، کافر ہو جاتا ہے.
اس لیے کہ وہ استحلال حرام کر رہا ہے یا استحلال حرام کی ترغیب دے رہا ہے۔ استحلال حرام کا کیا معنی؟ یعنی نبی نے جس بات کو حرام کہا کہ میری طرف جھوٹی بات بیان نہ کرو، اس کو وہ حلال کر رہا ہے، تو استحلال حلال کر رہا ہے، استحلال حرام کر رہا ہے یا اس کی ترغیب دے رہا ہے، اس لیے وہ خارج عن الایمان ہے۔ لیکن ہر ایک کی نیت تو یہ ہوتی نہیں۔ بعض مرتبہ انسان جھوٹ بولتا ہے تفوق کے لیے، اپنی شان بتانے کے لیے۔ بعض مرتبہ انسان جھوٹ بولتا ہے اپنے مذہب کی تائید کے لیے۔ بعض مرتبہ انسان جھوٹ بولتا ہے، جھوٹی حدیث بیان کرتا ہے مجمع کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں میں اپنی واہ واہ کرانے کے لیے۔ یہ بھی تو نیتیں ہوتی ہیں۔ اس لیے استحلال حرام کو علت بنا کر کافر کہنا یہ صحیح نہیں ہے۔ اس لیے جمہور علماء کرام کے وہاں جھوٹی روایت کا بیان کرنے والا خارج عن الایمان نہیں ہوتا، ہاں البتہ اس کو فاسق کہا جائے۔ پھر بعض اکابر جیسا کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ابو بکر سیرفی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ حمیدی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ اکابر تو فرماتے ہیں کہ جھوٹی حدیث بیان کرنے والے کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ جو آدمی جھوٹی حدیث پیش کرتا ہے اس کی توبہ کبھی بھی قبول نہیں ہوتی۔ لیکن امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ اکابر فرماتے ہیں کہ جب کافر کی توبہ قبول ہوتی ہے جو کفر سے باز آئے، تو پھر اس نے تو کفر بھی نہیں کیا، بطریق اولا اس کی توبہ قبول ہوگی۔ اس لیے بہرحال جمہور علماء کرام اس بات کے قائل ہیں کہ اس کی توبہ قبول ہوگی۔ پھر اس کے بعد سمجھو، بعض لوگ یہ کہتے ہیں جیسے فرقہ کرامیہ اور اسی طرح بعض جاہل صوفیہ، میں نے قید لگائی ہے جاہل، کہ شریعت کے فائدے کے خاطر اور لوگوں کے فائدے کے خاطر اچھی حدیثوں کو بیان کرنا جائز ہے، ہاں غلط حدیثیں بیان نہ کرے جس سے شریعت میں نقصان ہو، باقی ترغیب کے لیے، شوق دلانے کے لیے، فضیلت کے لیے جھوٹی حدیثیں اگر نبی کی طرف بیان منسوخ کر دی جائے تو اس کا جواز ہے۔ وہ لوگ اس سلسلے میں دو دلیلیں پیش کرتے ہیں۔ ایک دلیل تو یہ پیش کرتے ہیں کہ دیکھو یہ روایتیں جو آپ پڑھ رہے ہیں اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے من کذب علی، جس نے مجھ پر جھوٹ بولا، اور علی ضرر کے لیے آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ حضرت نے تو خود ہی اشارہ فرمایا کہ میری طرف ضرر پہنچانے کے لیے جھوٹ نہ بولو۔ معلوم ہوتا ہے نفع پہنچانے کے لیے جھوٹ بول سکتے۔ ارے استدلال سمجھ میں آیا؟ حرف علی سے استدلال کہ علی ضرر پہنچانے کے لیے آتا ہے۔ تو اب مطلب یہ نکلا کہ من کذب علی، جس نے جھوٹ بولا مجھے ضرر پہنچانے کے لیے، نقصان پہنچانے کے، تو یہ تو جائز نہیں۔ تو اس سے خود بخود مطلب یہ نکل آیا کہ جس نے نبی علیہ السلام کو نفع پہنچانے کے لیے جھوٹ بولا اس کا جواز ہوگا، لیکن یہ استدلال غلط ہے، فاسد ہے۔ علی ہمیشہ ضرر کے لیے نہیں آتا، اللہ تو فائدے کے لیے بھی آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور فرشتے نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں، رحمت بھیجتے ہیں۔ یہاں فائدے کے لیے آیا کہ نہیں؟ علی النبی، معلوم یہ ہوتا ہے اللہم صلی علی آل محمد،
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہاں بھی علی ہے، جو علی فائدے کے لیے آتا ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے من کذب علی، اس میں ضرر بھی آ گیا، نفع بھی آ گیا، تم مجھے ضرر پہنچانے کی نیت سے بھی جھوٹ نہ بولو اور مجھے نفع پہنچانے کی نیت سے بھی جھوٹ نہ بولو۔ کسی طرح جھوٹ کی اجازت اور جھوٹی حدیث کی اجازت نہیں ہو سکتی۔ جواب سمجھ میں آیا؟ دوسرا استدلال ان کا یہ ہے کہ مسند بزار میں یہی روایت آئی ہے جس میں یہ آیا کہ من کذب علی متعمدا لیضل بہ الناس، یہ اضافہ ہے، جس نے مجھ پر جھوٹ بولا تاکہ لوگوں کو گمراہ کرے، لیضل بہ الناس، تاکہ لوگوں کو گمراہ کرے، تو جائز نہیں۔ یہ لیضل بہ الناس کی زیادتی مسند بزار میں ہے۔ اس کا مفہوم یہ نکل آیا کہ لیضل بہ الناس گمراہ کی غرض سے جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں، معلوم ہوتا ہے نفع پہنچانے کی غرض سے جھوٹ بولنے کی اجازت ہو گئی۔ حضرت الامام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کا جواب یہ دیا کہ یہ روایت منکر ہے لا ثبوت لہ، یہ روایت کا ثبوت نہیں۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ روایت مرسل ہے۔ بعضوں نے کہا کہ لام انجام کو بتلانے کے لیے آیا، یعنی چلو اس روایت کو صحیح بھی مان لیں، تو اب ترجمہ یہ ہوگا، نتیجہ بتانے کے لیے آیا تو اب ترجمہ یہ ہوگا کہ من کذب علی متعمدا، جس نے مجھ پر جھوٹ بولا، نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگ گمراہ ہو جائیں گے۔ سمجھ میں آیا؟ تو یہ لام انجام کو بتلانے کے لیے، عاقبت کو بتلانے کے لیے آیا ہے۔ بہرحال یہ تو تب کہا جائے گا جبکہ یہ زیادتی ثابت بھی ہو، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ یہ زیادتی ثابت ہی نہیں ہے۔ واللہ سبحانہ وتعالی عالم وعلمہ اتم۔ جی قال حدثنا علي بن الجعد قال اخبرنا اشرف قال اخبرني منصور قال سمعت النبي بن راشد يقول سمعت عليا يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكذب علي فانه من كذب علي فعليه النار، لا تکذب علی، مجھ پر جھوٹ نہ بولو، اس لیے کہ جو آدمی مجھ پر جھوٹ بولتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فلیلج النار۔ یہ انشاء ہے لیکن خبر کے معنی میں ہے۔ نبی علیہ السلام خبر دے رہے ہیں وہ جہنم میں جائے گا۔ سمجھ میں آیا؟ جی قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن جابر بن شداد عن عبيد بن عبد الله بن زبير عن عبيد قال قلت للزبير اذا اسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث فلان وفلان۔ عبداللہ عامر ابن عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں اپنے والد عبداللہ ابن زبیر سے نقل کرتے ہوئے کہ عبداللہ ابن زبیر نے اپنے والد حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ حضرت ابا جی میں آپ سے بہت حدیثیں نہیں سنتا ہوں، جیسے کہ فلاں فلاں لوگ روایت نقل کرتے ہیں، ابن ماجہ وغیرہ میں ہے کہ فلاں فلاں سے مطلب ابو ہریرہ، ابن مسعود، وہ بہت حدیثیں بیان کرتے ہیں۔ تو ابا جی آپ بھی تو صحابی رسول ہے، حضرت زبیر ابن عوام سے کہا آپ کیوں اتنی حدیثیں پیش نہیں کرتے؟ جی فرمایا بیٹے سنو، میں نبی سے کبھی جدا نہیں ہوا، لم افارق ہو، میں نبی سے کبھی جدا نہیں ہوا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ میں نبی کی صحبت میں نہیں رہتا تھا، تو پھر کیوں بیان نہیں کرتے؟ ولیکن سمیت یقول من کذب علی متعمدا، لیکن میں نے نبی سے سنا ہے کہ جو مجھ پر جھوٹ بولے گا فلیتبوأ مقعدہ من النار، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ یہ بھی انشاء بمعنی خبر ہے، یعنی اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، خبر دے رہے ہیں۔ اس روایت سے حضرت زبیر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں نے بھی حضور سے بہت حدیثیں سنی ہیں لیکن میں احتیاط کرتا ہوں۔ سمجھ میں بھی آیا؟ مطلب یہ ہے کہ میں احتیاط رکھتا ہوں اس مسئلے کے اندر اور بہت زیادہ روایتوں کو بیان کرنے سے بچتا ہوں۔ جی علامہ انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں ترجمہ فرماتے تھے فَلْيَتَبَوَّعْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں ریزرو کرا لے۔
اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں ریزرو کرا لیا. آپ نے ایئر سعودیہ میں یا جو عرب کے فلائٹ ہوتے ہیں اس میں سیٹ پر لکھا ہوا ہوتا ہے مقعد، بیٹھنے کی جگہ، مقعدہ من النار اس کا تھی. تو حضرت فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ پر جھوٹ بولا اس نے اپنا سیٹ جہنم میں ریزرو کرا لیا. جی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے جو بات روکتی ہے بہت زیادہ حدیثوں کے بیان کرنے سے، ان احدثکم حدیثا کثیرا. جی یہ حدیث مجھ کو روکتی ہے بہت زیادہ حدیثوں کے بیان کرنے سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بے احتیاطی ہو جائیں بہت زیادہ روایتوں کے بیان کرنے میں اور نبی علیہ السلام کے خلاف میں کوئی جھوٹی بات نقل کر دوں. صحابہ تو اتنا ڈرتے تھے حدیث، حالانکہ وہ روایتوں کے سننے والے ہیں، بے شمار روایتیں سنی، لیکن پھر بھی احتیاط رکھتے تھے کہ کہیں نبی کے باب میں غلط حدیث بیان نہ ہو جائے. ہمارا حال یہ ہے کہ جان بوجھ کر مجمع کو خوش کرنے کے لیے، جھمانے کے لیے، پیسے بطورنے کے لیے اور واہ واہ کرانے کے لیے ہم من گھڑت حدیثیں پیش کرتے ہیں، جھوٹی حدیثیں پیش کرتے ہیں. علمان الحفیظ. جی سلمہ، یہاں سلمہ سے کون مراد ہے؟ یعنی سلمہ ابن اقوا رضی اللہ تعالی. سلمہ نام کے صحابہ میں بہت سارے لوگ تھے. بعضوں نے کہا کہ سلمہ نام کے حضرات صحابہ میں 40 آدمی تھے. کتنے؟ 40. اور علامہ ابن اسیر جزری رحمت اللہ علیہ نے اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ میں لکھا ہے کہ 43 آدمی تھے. اور حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ نے الاصابہ میں لکھا ہے کہ 51 تھے. معلوم ہوتا ہے کہ یہ نام بہت تھا، صحابہ کرام میں یہ نام بہت رکھا جاتا تھا. سلمہ، جیسے زینب نام لڑکیوں میں حضرت کے زمانے میں بہت رکھا جاتا تھا. زینب نام خود حضرت نے اپنی بڑی بیٹی کا نام زینب رکھا. کیسے پتا چلا کہ زینب نام بہت ہوتے تھے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حضرت کے پاس ایک مسئلہ پوچھنے آئی. کتاب الزکوٰۃ میں روایت آئے گی. دروازے پر دستک دی. حضرت نے پوچھا من، کون ہو؟ فرمایا زینب. تو حضرت نے اندر سے پوچھا ایو الزیانب، زینبیں تو بہت ہے، تو کون زینب؟ تو فرمایا زینب امرأۃ ابن مسعود، میں عبداللہ ابن مسعود کی بیوی زینب. معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس زمانے میں زینب کا نام بھی بہت زیادہ رکھا جاتا تھا. زینب اصلاً ہے زین و ابن، باپ کی زینت. گویا نام سے نیک فالی لی جاتی ہے کہ یہ لڑکی باپ کے لیے زینت کا ذریعہ بنے گی. تو بہت پیارا نام ہے زینب، سمجھ میں بھی آئے. تو سلمہ یہ مرد کا نام ہوتا تھا بفتح السین و بفتح اللام. سلمہ، یہ سلمہ اسی لیے یہاں ہوا لائے کہ سلمہ نام کے تو بہت سارے تھے، یہ کون سلمہ ہے؟ فرمایا سلمہ ابن الاقوا، جو یہ اقوا کے بیٹے، یہ بڑے دوڑنے والے تھے.
سلمہ ابن اقوا جو ہے نا بہت دوڑنے والے تھے. یہ جب دوڑ لگاتے تھے تو گھوڑے کو بھی پیچھے کر دیتے تھے، اتنا تیز دوڑتے تھے. ان کی دوڑ بہت مشہور تھی. ایک پہلوان کے ساتھ جو بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اپنی طاقت پر اور دوڑنے پر فخر کیا کرتا تھا. حضرت سے حضرت سلمہ نے پوچھا حضرت میں اس کا مقابلہ کروں؟ فرمایا کرو. اب حضرت سلمہ نے دوڑ لگائی، اس کے ساتھ دوڑ رہے ہیں. بیچ میں حضرت سلمہ ذرا سے رک گئے اور سانس لیے اور پھر دوڑنا شروع کیا اور اس سے آگے نکل گئے اور پھر مڑ کر کے اس کو یوں گھوم کر، وہ یوں آ رہا ہے، حضرت یوں آگے نکل، یوں گھوم کر کے پیچھے سے ایک مکہ دیا اس کو اور فرمایا کامیاب ہو گیا میں. تو بہت دوڑنے والے تھے سلمہ ابن اقوا رضی اللہ عنہ. بات صحابہ میں ایک سے بڑھ کر ایک تھے. بعض صحابہ کا حال یہ تھا کہ منو وزن لے کر چلتے رہتے تھے. بعض صحابہ کے باب میں آتا ہے کہ ایسے گھوڑ سواری کرتے تھے گھوڑے پر، آگے چل کر روایت آئے کہ 7 یا 8 فٹ کا جھونپڑا تھا، وہ گھوڑے پر بیٹھ کر فلانگ لیا. وہ تمہاری طرح سے پیزا اور برگر کھانے والے نہیں تھے جو صرف رات دن پیزا اور برگر کھاتے رہے اور موٹے موٹے ہوتے رہے اور نہ دوڑنا نہ چلنا نہ کچھ کرنا، کچھ بھی نہیں، بس بیٹھے ہوئے ہیں. ورزش کرنا چاہیے. صبح تھوڑی ورزش کرو، شام میں ورزش کرو، چلو پھرو دوڑو. یہ عمر چلنے کی، پھرنے کی، دوڑنے کی، ورزش کی عمر ہے. ورزش کرنا چاہیے. یہ پھسپھسے لوگ ہیں آپ جن کو ابھی کہا جائے کہ یہاں سے وہاں تک دوڑو تو ہاں کرتے ہو جائیں گے، جو یہاں سے وہاں تک دوڑ نہیں سکتے. حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی، اس کی وجہ یہ لکھی ہے کہ حضرات صحابہ ورزش کرتے تھے. عموماً ان میں بیماریاں نہیں آتی تھی، اس کی وجہ یہ تھی. بعض علماء نے لکھا ہے ایک تو یہ ہے کہ وہ ورزش بہت کرتے تھے، چلتے تھے. کتنا چلتے تھے؟ فجر کی نماز میں اوالی سے مسجد نبوی میں نماز پڑھنے آتے تھے حضرت کے پیچھے، اور اوالی کا بعض حصہ 8 کلومیٹر دور تھا، تو فجر کی نماز پڑھنے کے لیے 8 کلومیٹر چل کر آتے تھے. اور نماز کے بعد تیر کھیلتے ہوئے چلتے تھے، اور تیر جہاں گرتا تھا وہاں دوڑتے تھے، پھر اٹھاتے تھے، پھر مارتے تھے. تو ایک تو ورزش تھی. دوسرا جب تک بھوک شدید نہ لگے وہاں تک کھانا نہیں تھا. جب تک شدید بھوک نہ لگے وہاں تک کھانا نہیں. یہ نہیں بس کھایا اور بریانی آئی تو پھر بیٹھ گئے اور پھر آیا تو پھر بیٹھ گئے، ایسا نہیں. جب تک بھوک شدید نہ لگے وہاں تک کھانا نہیں. اور جب کھانے بیٹھیں تو بھوک باقی ہو اور کھانا چھوڑ دیں. سمجھ میں بھی آیا؟ یہ نہیں کہ گلے تک بھر لیا کہ اب جو ہے کھٹی ڈکاریں آ رہی ہے اور پانی کی بھی جگہ نہ رہی اور سانس کی بھی جگہ نہ رہی اور اب سانس پھول رہا ہے. ایسا نہیں، کچھ بھوک باقی ہے اور کھانا چھوڑ. یہ صحابہ کے باب میں لکھا. اس لیے ان میں بیماریوں کا زیادہ مسئلہ نہیں تھا. آج بیماریوں کی شدتیں اسی بنیاد پر ہیں. یہ جو سارے مسائل ہیں. تو حضرت سلمہ ابن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سمیعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. بخاری شریف کتاب المغازی میں حضرت سلمہ کا ایک واقعہ پڑھو گے آپ. حضرت سلمہ ابن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے صدقہ زکوٰۃ کے جو اونٹ تھے سب وہ کچھ لوگ آئے اور بھگا لے گئے، چوری کر گئے. فجر کے وقت حضرت سلمہ ابن اقوا معائنے کے لیے گئے تو نبی علیہ السلام کے غلام نے بتایا کہ وہ اونٹنیاں کوئی
چھڑا لے گا. تو سلمہ نے فرمایا جاؤ حضرت کو اطلاع کرو. حضرت سلمہ نے وہیں آواز لگائی اور پھر مدینے نہیں گئے، ان کا تعاقب کیا، ان کے پیچھے چلے. اب وہ سب گھوڑے پر، اونٹنیوں پر سوار ہیں اور ہانکتے ہوئے جا رہے ہیں، اور سلمہ جا رہے ہیں پیدل، مارتے ہوئے جا رہے ہیں ان کو دور سے تیر. جا رہے ہیں. اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے صحابہ کی جماعت لے کر پہنچ گئے. تو یہ جب تیر مارتے تھے نا ان لوگوں کو جو اونٹنیاں بھگا لے گئے، تو کیا بولتے تھے؟ انا ابن الاقوا الیوم یوم الرزہ، میں اقوا کا بیٹا، آج کمینوں کی ہلاکت کا دن ہے. رزہ بولتے ہیں. بعض بخیل عربوں کی عادت تھی کہ وہ دودھ جب نکالتے تھے تو برتن میں نہیں نکالتے تھے، اس لیے کہ برتن میں نکالیں گے تو آواز ہوگی اور غربا مانگنے آ جائیں گے آواز سن کر، تو سیدھے منہ میں دودھ لے لیا کرتے تھے. تو یہ کمینہ پن تھا، اس کی طرف اشارہ کیا. الیوم یوم الرزہ، آج کمینوں کی ہلاکت کا دن. حضرت ہمارے ماں ابراہیم صاحب کے پاس ہم نے یہ روایت جب پڑھی تھی مسلم شریف میں، تو مولانا نے اس کا ترجمہ بہت اچھا کیا تھا. اس زمانے کے اعتبار سے مولانا نے ترجمہ کیا تھا انا ابن الاقوا، میں اقوا کا بیٹا ہوں، لت تیری کی، آج تیری ہلاکت کا دن ہے. یہ ماں ابراہیم صاحب نے ترجمہ کیا. تو بہرحال اتنے میں نبی علیہ السلام پیچھے سے پہنچ گئے. تو حضرت سلمہ کہنے لگی یا رسول اللہ، میں نے ان کو پانی بھی نہیں پینے دیا ہے، یعنی موقع ہی نہیں دیا، اور یہ ساری چادریں بھی ڈال کر بھاگے وزن کم کرنے کے لیے تاکہ بھاگنا آسان ہو، اور یہ اونٹنیاں بھی اپنی رہ گئی. تو یہ ساری چادریں آ گئی ہے ہاتھ میں مال غنیمت، اور یہ اونٹنیاں بھی اپنی آ گئی ہیں. ابھی ان صحابہ کو میرے ساتھ بھیجو، ابھی پکڑ کے لے آتا ہوں. تو انہوں نے فرمایا یا ابن الاقوا اذا ملکت فاسجد، اقوا کے بیٹے جب تمہارا قابو کسی پر چل جائے چھوڑ. ٹھیک ہے تمہارا قابو ہو گیا ہے، معاف کر چھوڑ. یہ ہے اخلاق نبوی. یہ نہیں کہ بس قابو چل گیا تو اب بدلہ لے کر ہی رہیں گے. تمہارا قابو ہو جائے چھوڑ، معاف کر. یہ کتاب المغازی کی روایت ہے. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو آدھے صفحے میں اس روایت کو نقل کی ہے، لیکن امام مسلم نے 2.5-3 صفحے میں اس روایت کو نقل فرمایا اور پورے واقعے کو نقل کیا ہے. تو سلمہ نام کے چونکہ بہت سارے ہیں، اس لیے یہاں تعارف کروایا، یہ سلمہ ابن اقوا ہے. جی جو میرے متعلق مجھ پر ایسی بات کہے جو میں نے نہیں کہی، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فَلْيَتَبَوَّعْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. جی تسمو بِاسْمِی وَلَا تَقْتُنُوا بِکُنِیَّتِی، میرا نام رکھو، میری کنیت نہ رکھو. کنیت کی ممانعت کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں ایک مرتبہ آپ بازار میں تھے اور کسی نے ایک آدمی کو یا کسی کو بلایا یا ابا القاسم، تو حضرت نے مڑ کر دیکھا تو وہ مجھے بلا رہا ہے. فرمایا نہیں میں آپ کو نہیں بلا رہا ہوں، میں تو فلاں کو بلا رہا ہوں، میرے بیٹے کو بلا رہا ہوں. تو اس وقت حضرت نے فرمایا میری کنیت نہ رکھو. آپ کی کنیت کی ممانعت بعض کہتے ہیں آپ کی حیاتی میں تھی، بلکہ اکثر نے یہی کہا آپ کی وفات کے بعد آپ کی کنیت رکھنا جائز ہے. سمجھ میں آئے؟ حیات میں اس لیے کہ اشتباہ ہوتا تھا، اس لیے منع کیا، باقی بعد میں اجازت. دوسرا قول یہ ہے کہ جس کا نام محمد ہو وہ ابو القاسم کنیت نہ رکھے،
راجح پہلا ہی قول ہے، اس کے علاوہ اور بھی اقوال ہیں۔ آپ کے نام رکھنے کی اجازت ہے محمد۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منع فرماتے تھے کہ نام نہ رکھا جائے، اور وجہ ممانعت یہ تھی کہ لوگ محمد نام کی توہین کرتے ہیں۔ لیکن حضرت علی نے فرمایا کہ میں نے نبی علیہ السلام سے اجازت لی تھی، اور نبی علیہ السلام نے مجھ کو محمد نام رکھنے کی اجازت دی، اسی لیے حضرت علی نے اپنی باندی حنفیہ سے جو لڑکا پیدا ہوا اس کا نام محمد رکھا، محمد ابن الحنفیہ۔ تو محمد نام رکھ سکتے ہیں، لیکن نام کی توہین نہ ہو، بے حرمتی نہ ہو، اس کا خیال رکھا جائے۔ تو سمجھ میں بھی آئے۔ آپ کی دو کنیتیں تھیں، ابو القاسم اور ابو ابراہیم۔ ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیدا ہوئے تھے سن 8، لیکن زیادہ شہرت ابو القاسم کی ہوئی، ابو ابراہیم سے نہیں۔ جی، اور جس نے مجھ کو خواب میں دیکھا اس نے مجھ ہی کو دیکھا۔ فإن الشیطان لا يتمثل صورت، اس لیے کہ شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ اس روایت پر تفصیلی گفتگو تو بھائی کتاب التعبیر میں آئے گی، لیکن کیا معلوم کتاب التعبیر پہنچتے بھی ہے یا نہیں پہنچتے، تعلیم ہوتی بھی ہے یا نہیں ہوتی۔ اجمالاً یہاں یہ سمجھ لو، جس نے مجھ کو خواب میں دیکھا اس نے مجھ ہی کو خواب میں دیکھا۔ آیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں دیکھنا اصلی شکل میں دیکھا تو ہی نبی علیہ السلام ہے، یا کسی بھی شکل میں دیکھا تو وہ نبی علیہ السلام ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ صاحب نوادر الاصول، اور ہمارے قریب زمانے میں ہندوستان میں حضرت شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان لوگوں کا مسلک یہ تھا کہ اگر اصلی شکل میں دیکھا تو ہی حضور کو دیکھا، کسی اور شکل میں دیکھا تو نبی علیہ السلام نہیں ہے۔ عبداللہ ابن عباس سے کوئی کہتا تھا میں نے خواب میں حضرت کو دیکھا، تو فرماتے تھے کہ صف لی، میرے سامنے اوصاف بیان کر۔ اگر وہ اوصاف بیان کرتا حضرت واقعتاً کہتے کہ ہاں یہی اوصاف سے، کوئی اور شکل بیان کرتا تو منع کرتا۔ لیکن جمہور علماء کرام فرماتے ہیں کہ جس شکل میں بھی دیکھا وہ نبی علیہ السلام ہی ہے۔ البتہ اصلی شکل میں دیکھا تو خواب محتاج تعبیر نہیں ہوگا، کسی اور شکل میں دیکھا تو خواب محتاج تعبیر ہوگا۔ ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب قدس سرہ نے نسبندی کے زمانے میں خواب دیکھا تھا، جب اندرا گاندھی نے حکم نافذ کیا تھا نسبندی کا، کہ انتہائی سیاہ، ہاتھ بڑے بڑے، شرٹ پین پہنے ہوئے، ٹائی باندھے ہوئے، بد شکل میں نبی علیہ السلام ہے، اور سب کو کہہ رہے نسبندی کرو۔ حضرت اٹھے بہت حیران۔ مولانا اطہر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو مظاہر میں تھے، حضرت مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے چھوٹے بھائی، وہ بڑے معبر تھے، ان سے خواب کی تعبیر پوچھی۔ انہوں نے فرمایا کہ کوئی سید یا کوئی عالم جواز کا فتویٰ دے رہا، حضرت اس بات کی طرف اشارہ کرتے، اس لیے کہ سید نسباً وارث ہے اور عالم علماً وارث ہے۔ تو حضرت یہ بتانا چاہ رہے کہ میرا کوئی وارث جواز کا فتویٰ دے۔ پتہ چلا کہ ایک دو عالم تھے جنہوں نے جواز کا فتویٰ دیا، اس کی طرف حضرت نے اشارہ فرمایا۔ بعض اکابر کے خواب میں نبی علیہ السلام آئے، شرٹ پہن ٹائی باندھے ہوئے، اس کی تعبیر یہ دی
کہ آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میری شریعت پر نصارہ کا غلبہ ہو گیا. جسد اطہر آپ کی شریعت ہے اور یہ لباس غیروں کا طور و طریق ہے. تو کسی اور شکل میں دیکھے تو اس صورت میں وہ خواب محتاج تعبیر. اس زمانے میں نسبندی کے زمانے میں سب سے زیادہ سخت ترین آدمی جنہوں نے نسبندی کے خلاف خوب مہم چلائی حضرت مولانا قاری صدیق صاحب باندھوی نور اللہ علیہ. کلکٹر آ گیا پوری فوج کو لے قاری صاحب کا بیان لکھنے کے لیے کہ آپ کیا کہتے ہیں اس میں سے. حضرت نے فرمایا لکھو حرام ہے حرام ہے حرام ہے اجازت نہیں ہو سکتی. کیا بول رہے ہیں آپ ذرا سوچ کر. کہا کیا بول رہا ہوں؟ اسلام بول رہا ہوں. لکھو. خطرہ یہ تھا کہ اب حضرت قاری صاحب کے ساتھ نہ معلوم کیا مسئلہ ہو. لیکن حضرت قاری صاحب کے اطراف کے غیر مسلمین بھی بہت چاہتے تھے. جب غیر مسلموں کو پتہ چلا کلکٹر کو گھیر لیا اور یہ کہا کہ ہمارے بابا کو اگر تو نے کچھ کیا تو تمہارے دفتر کے دفتر جلا دیں گے. حضرت قاری صاحب کی مقبولیت اتنی تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بلا تفریق کے مذہب خوب کام کیا. شروع میں سائیکل رکھتے تھے. پتہ چلا کوئی غیر مسلم بیمار ہے سائیکل پر سامان دینے جاتے ہیں. اس کو دواخانے لے جانے والا کوئی نہیں. حضرت سائیکل پر پیچھے بٹھا کر دواخانے لے جاتے تھے. خود لے جاتے تھے. حضرت کے باب میں لکھا ہے 40 کلومیٹر تک غیر مسلم کی مدد کے لیے سائیکل پر جاتے تھے. یہ ہے وجہ آپ کی مقبولیت. اللہ تعالیٰ نے بہت مقبولیت حضرت کو عطا فرمائی. میرا خود سفر ہوا حضرت کے ساتھ. عجیب و غریب شخصیت تھی. حضرت شیخ کو قاری صاحب بہت چاہتے تھے اور شیخ قاری صاحب کو بہت چاہتے تھے. مستجاب الدعوات شخصیت تھی حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ذاتی گرامی. تو آپ اس زمانے میں بہت شدت سے رہے. بہرحال جس نے مجھ کو خواب میں دیکھا اس نے مجھ ہی کو دیکھا. چاہے جمہور کہتے ہیں جس شکل میں بھی دیکھا. اس لیے کہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا. آیا بیداری میں عالم کشف میں جس کو بولتے ہیں نبی کی زیارت ہو تو اس کا کیا مسئلہ ہے؟ بعض اکابر تو بالکل منع کرتے ہیں کہ عالم بیداری میں ہو ہی نہیں سکتی زیارت. اس لیے کہ روایت میں خواب کا بیان ہے. روایت میں خواب کا بیان ہے. بیداری کا بیان نہیں. یہ خواب کا بیان ہے بیداری کا نہیں ہے. معلوم ہوتا ہے کہ عالم خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بیداری میں کشف میں نہیں. یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے. لیکن بعض اکابر عالم مکاشفہ میں بھی رویت کے قائل ہیں جیسے جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ, علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ اور بھی ہمارے حضرت شیخ مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ. اور وہ یہ فرماتے ہیں من لم یر الہلال فسلم من یر الہلال. جس کو چاند نظر نہیں آیا وہ چاند دیکھنے والوں کی بات مان لے. یعنی ہمیں عالم مکاشفہ میں حضرت کی زیارت ہوئی. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں ایک مرتبہ اس پر بحث چلی. بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے تھے اور عالم مکاشفہ میں بیداری پر گفتگو ہو رہی تھی
اور یہ کہا کہ عالم مکاشفہ میں دیکھنا یہ بھی ایسا ہی ہے جیسے عالم خواب میں، عالم منام میں دیکھنا۔ پیچھے ایک چھوٹا سا آدمی بیٹھا ہوا تھا، اس نے یوں کہا کہ نبی علیہ السلام نے خواب کی گفتگو فرمائی ہے، بیداری کی نہیں۔ معلوم ہوتا ہے خواب کا دیکھنا وہ تو نص سے ثابت ہوا، عالم مکاشفہ کا دیکھنا اس سے ادنا ہوگا، انکار نہیں، لیکن وہ تیقن نہیں جو عالم منام کا ہے۔ پھر سارے لوگوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا۔ یہ تو درس میں حضرت نے کہا، لیکن میں سفر میں ساتھ تھا۔ حضرت نے ایک مرتبہ سفر میں یہ بات چھیڑی اور مجھے کہا، میں اکیلا تھا پیچھے گاڑی میں، حضرت نے فرمایا وہ چھوٹا سا آدمی میں تھا، یعنی میں نے یہ وہاں بات کہی تھی اور لوگوں نے، حضرت شیخ نے بھی اس بات کو تسلیم کر لیا۔ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ صورت، اس لیے کہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا، اس لیے کہ نبی خیر محض ہے اور شیطان شر محض ہے، تو شر محض خیر محض کی شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ سمجھ میں بھی آیا؟ آیا خواب میں کسی نے اللہ کو دیکھا تو کیا یہ ہو سکتا؟ حضرت گنگوہی نور اللہ مرقدہ و حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نہیں، ہاں یہ دونوں اکابر یہ فرماتے ہیں کہ اب تعالی جل شانہ کی شکل میں شیطان دھوکہ دے سکتا ہے، نبی کی شکل میں تو کبھی شیطان نہیں آ سکتا۔ فإن الشیطان لا يتمثل صورت، لیکن اللہ کے نام پر وہ دھوکہ دے سکتا ہے۔ کیوں؟ دلیل فرمایا اللہ ہادی بھی ہے اور مضل بھی ہے، ہدایت بھی ملتی ہے، ضلالت بھی ملتی ہے، اور شیطان میں صفت ضلالت ہے، اس لیے وہ خواب میں یہ کہہ سکتا ہے آ کر کہ میں اللہ ہوں، لیکن نبی کے باب میں شیطان کبھی بھی نہیں کہہ سکتا، آ ہی نہیں سکتا کہ میں نبی ہوں، اس لیے کہ نبی خیر محض ہے، اللہ کی صفت ہے ضلالت دینا۔ لیکن یہ تو حضرت گنگوئی اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لیکن بعض اکابر کی رائے یہ ہے، جیسے علامہ ابن العماد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب شذرات الذہب میں علامہ لقانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب التوحید سے نقل کیا کہ ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جب صورت کو یہ اختیار نہیں کر سکتا تو خالق کائنات کی صورت اختیار کر کے کیسے دھوکہ دے سکتا ہے؟ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اللہ کی ذات تو بہت بلند و بالا ہے، اس لیے اگر خواب میں اللہ کو دیکھا تو وہ اللہ ہی ہے، شیطان کبھی نہیں ہو سکتا۔ جب ذات اقدس کی شکل میں وہ دھوکہ نہیں دے سکتا تو اللہ کے باب میں تو بطریق اولا دھوکہ نہیں دے سکتا۔ سمجھ میں بھی آئی؟ لیکن مسئلہ نازک ہے تھوڑا سا، بہرحال میں نے قدر وضاحت کر دی۔ من رآنی فی المنام، چلیے امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5 روایتیں پیش فرمائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پہلے، کذب علی النبی کی نفی، دوسری روایت احتیاط کی طرف اشارہ فرمایا، تیسری روایت اقصار کی طرف اشارہ کیا کہ بہت زیادہ روایتوں کو بیان کرنے میں کبھی انسان جھوٹ کے اندر چلا جاتا ہے
اور آخری روایت میں آپ نے اشارہ فرمایا کہ مطلقاً جھوٹ نہ بولو، حتیٰ کہ خواب کے باب میں بھی جھوٹ نہ بولو۔ جیسے بعض لوگ میں نے نبی کو خواب میں دیکھا، جھوٹ بول۔ بیداری کے باب میں تو جھوٹ بولنے کی ہدایت نہیں، خواب کے باب میں بھی نہیں۔ سمجھ میں یہ ہے ترتیب: نفس قسم، دوسرا احتیاط، تیسرا سارے روایت سے بچو، اور چوتھا مطلقاً جھوٹ سے پرہیز کرو۔ نبی کی طرف غلط باتیں منسوب نہ کرو کہ میں نے خواب میں دیکھا اور یہ دیکھا اور فلاں دیکھا، نبی نے مجھ کو یوں کہا اور یوں کہا۔ اس سے اپنے آپ کو بچو۔ ایک صاحب تھے میرے پاس آتے رہتے تھے، ہر ہفتے آتے تھے، میں نے آج آپ شاسن کو خواب میں دیکھا، میں نے آج آپ شاسن کو خواب، ہر ہفتے۔ میں نے کہا اس کا علاج کرنا چاہیے۔ میں نے کہا یہ بار بار جو آپ خواب میں دیکھ رہے ہیں تو حضرت کا اشارہ ہے کہ روزانہ 10,000 مرتبہ درود شریف پڑھو، یہ اشارہ ہے۔ اس کے بعد سے آنا بند ہو گیا، آج 15 سال ہو گئے۔ ایک صاحب آئے یہیں سے، مجھے کہنے لگے میں نے آپ شاسم کو خواب میں دیکھا تو آپ شاسم نے فرمایا کہ لوگوں سے کہو نماز پڑھیں۔ تو آپ جمعہ کو بیان کرتے ہیں تو آپ جمعہ میں کہہ دینا میرا نام لے کر کے فلاں صاحب نے خواب دیکھا ہے۔ میں نے پہلے تو ان سے یہ کہا کہ آپ کو کہا ہے، مجھے تو نہیں کہا، آپ ہی کھڑے ہو کر کہہ دو۔ پھر میں نے کہا تعبیر دوں؟ کہا کیا تعبیر؟ بس یہی تو ہے کہ سب کو کہو نماز پڑھو۔ میں نے کہا حضرت کا معمول یہ تھا کہ جب کسی کو کچھ کہنا ہوتا تھا تو حضرت عام بات فرماتے تھے، لوگوں کو کیا ہو گیا یہ فرماتے تھے، لیکن سنانا آپ کو ہوتا تھا۔ میں نے کہا لوگوں سے کہہ دو نماز پڑھے، یہ آپ کو اصل کہنا ہے، لوگوں کو نہیں۔ آپ نماز پڑھے، اس لیے کہ وہ خود نماز نہیں پڑھتا تھا۔ بس اس کے بعد سے پھر وہ کبھی آیا ہی نہیں۔ تو مطلقاً جھوٹ نہ بولے نبی علیہ السلام کے بعد، بلکہ کتاب التعبیر میں آپ پڑھو گے کہ جو انسان جھوٹے خواب بیان کرتا ہے، قیامت کے دن اس کو جو کے 2 دانے دیے جائیں گے اور کہا جائے گا اس میں گرا لگا، اور وہ گرا نہیں لگا پائے گا تو اس کو عذاب دیا جائے گا۔ کسی طرح بھی جھوٹے خواب سے پرہیز کیا جائے۔ آج کل تو تصوف کا سارا مدار ہی خوابوں پر ہو گیا۔ شیخ کے پاس جاتے، میں نے یہ خواب دیکھا، میں نے یہ خواب دیکھا، میں نے یہ خواب دیکھا۔ پہلے شیخ کو جنت میں اڑاتے ہیں، پھر خود اڑنے لگتا ہے۔ حضرت آپ جنت میں اڑ رہے تھے، پھر خود ہی اڑنے لگتا ہے۔ یہ ہے تصوف کی حقیقت۔ ہمارے اکابر کے وہاں یہ مسائل نہیں تھے۔ شیخ تو اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اپنے عیوب بیان کر کے اپنی اصلاح کی جائے۔ وہ طبیب روحانی ہے، وہ روحانی ڈاکٹر ہے۔ جیسے جسمانی ڈاکٹر کے پاس اپنے امراض کو بیان کر کے اپنے جسم کی صحت کروائی جاتی ہے، اسی طرح روحانی طبیب کے پاس اپنے باطنی امراض کو پیش کر کے اپنے باطن کی تربیت کروائی جاتی ہے۔ یہ ہے شیخ کا مقصود، یہ بیت سے مقصود ہے۔ آخر بیت کے کلمات میں یوں کیوں بلوایا گیا؟ نماز پڑھیں گے، غیبت نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے، ڈکیتی نہیں کریں گے، مال نہیں کھائیں گے، یہ سب کیوں بلوایا جاتا ہے؟ اسی لیے تو کہ باطنی امراض دور کرو۔ سمجھ میں بھی آ، لیکن آج کل سارا تصوف جو ہے خوابوں پر رہ گیا۔ بس کوئی شیخ کو یہ نہیں کہتا حضرت مجھے بد نظری کی بیماری ہے، مجھے حسد کی بیماری ہے، مجھے کبر کی بیماری ہے، مجھے تکبر کی بیماری، کوئی نہیں کہتا۔ سب اپنے خوابات پیش کرتے ہیں۔ بس بیت کیا ہوا کہ دوسرے ہی دن سے جنت میں اڑنے لگتا ہے۔
جب حضرت یہاں پہلی مرتبہ تشریف لائے افتتاح بخاری کے لیے، تو میں ادھر اس مکان میں رہتا تھا، حضرت نے اسی میں قیام کیا تھا۔ صبح کو جب میں غفیر علماء کا اور ایک بڑے عالم نے حضرت کے سامنے آ کر ایک خواب پیش کیا، جو حضرت شیخ زکریا کے خلیفہ تھے، یعنی حضرت کے پیر بھائی تھے لیکن حضرت کے شاگرد بھی تھے۔ انہوں نے آ کر اپنا خواب پیش کیا کہ میں نے نبی السلام کو خواب میں دیکھا، پیش کیا تھا۔ حضرت نے کوئی تعبیر نہیں دی اور ان کو خطاب کر کے کہا بیداری کی باتیں کرو، منام کی باتیں نہ کرو۔ خواب بہت تو مبشرات میں سے، اصل شریعت تو بیداری کی، عالم بیداری کی شریعت اصل۔ ضیاء الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ قاضی دہلی تھے، سنو واقعہ، بہت چست تھے مذہب میں۔ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سماع کے قائل تھے۔ سماع جانتے؟ شان رسالت میں یا شان خداوندی میں اشعار پڑھے جائیں تو ایک دم جوش آ جائے، کھڑے ہو جائیں، جھومنے لگے، یہ ہے سماع۔ نظام الدین اولیاء قائل تھے، آپ کو جوش آ جاتا، کھڑے ہو جاتے۔ ضیاء الدین دہلوی قاضی دہلی تھے، وہ آئے اور یہ کہا کہ دیکھو نظام الدین، آپ اس حرکت سے باز آؤ، اپنی ذات پہ کنٹرول کرو۔ کہا میں بے قابو ہو جاتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے، آپ تو بے قابو، لیکن لوگ آپ کی نقل کرتے، بہروپیے ہوتے ہیں جو شیخ کی نقل کرتے ہیں، حقیقت اندر میں کچھ ہوتا ہی نہیں۔ کہا لوگ نقالی کرتے ہیں غلط، اس لیے آپ باز آئے اس حرکت سے۔ کہا حضور سے اجازت لے لو تو؟ نظام الدین نے کہا ٹھیک ہے۔ دونوں پر غنود کی طاری ہوئی، ضیاء الدین دہلوی پر بھی، نظام الدین اولیاء پر بھی۔ حضرت کو دونوں دیکھ رہے، دونوں نے اپنا مقدمہ پیش کیا۔ نظام الدین نے کہا حضرت میں معذور ہوں، میں بے قابو ہو جاتا۔ تو حضرت نے فرمایا ضیاء الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ ضیاء الدین چھوڑ دو، یہ معذور ہے۔ تو ضیاء الدین دہلوی نے عالم غنودگی ہی میں حضرت کو جواب دیا، حضرت ہم آپ کی ظاہری شریعت کے مکلف ہیں، اور آپ کی ظاہری شریعت میں آپ نے کہیں نہیں فرمایا، اور نہ آپ کے صحابہ سے یہ ثابت ہے۔ بات آئی گئی ہو گئی۔ نظام الدین نے کہا اجازت لے لی کہ معذور ہے، چھوڑ دو۔ ضیاء الدین نے کہا جواب بھی تو دے دیا میں نے۔ جب ضیاء الدین دہلوی مرض الوفات میں تھے تو نظام الدین اولیاء عیادت کے لیے پہنچے۔ اندر اطلاع دی کہ نظام الدین اولیاء عیادت کے لیے آئے، تو حضرت ضیاء الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بہت بڑے فقیہ تھے، فرمایا میں اپنی موت کے موقع پر بدعتی کا چہرہ دیکھ کر دنیا سے جانا نہیں چاہتا، وہ نہ آئے، وہ بدعتی ہے۔ ایسا سب کچھ۔ تو نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نظام الدین تائب ہو کر آیا ہے، توبہ کر لی ہے، میں نے چھوڑ دیا ہے۔ تو ضیاء الدین دہلوی نے اپنے سر سے امامہ اتارا، کہا اس کو بچھاؤ، جو میرے نبی کا متبع ہوگا وہ میرے امامے پر چلے گا، اس کو بچھاؤ اور کہو نظام الدین کو اس پر چل کر آئے۔ تو نظام الدین اولیاء نے وہ امامہ لے کر اپنے سر پر باندھ دیا اور فرمایا آپ کی اتباع سنت کو میں اپنے سر پر باندھتا ہوں۔ یہ ہے عالم بیداری، ہمیں عالم بیداری کا مکلف بنایا۔
خواب یقیناً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، بس کبھی نے مبشرات ہیں، وہ بھی جب موافق بالشریعت ہو. اگر موافق بالشریعت نہیں ہے تو پھر اس کا کوئی اور مطلب ہوگا، تو سمجھ میں بھی آئے. کسی نے خواب میں دیکھا، حضرت نے فرمایا نبی علیہ السلام نے شراب پیو. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شراب کو تو قرآن حدیث نے حرام کہا ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ موافق شریعت خواب نہیں ہے. اب اس کی کوئی تعبیر ہوگی. کسی نے یہ خواب دیکھا، علماء سے پوچھا تو فرمایا نبی علیہ السلام تمہیں شراب پینے سے منع کرتا ہے، لیکن تمہیں لا یاد نہیں رہا. یعنی تمہیں کہا ہوگا لا تشرب الخمر، شراب میں تجھے لا یاد نہیں رہا، تجھے اشرب الخمر یاد رہے گی، اس لیے کہ شریعت میں منع ہے، تجھے کیسے ہدایت دے دی. عز الدین ابن سلام رحمۃ اللہ علیہ کے پاس وہ آدمی پہنچا، فرمایا میں نے سب کو یہ کہا، سب یہی کہہ رہے ہیں، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ حضرت نے مجھ کو شراب پینے کو کہا. عز الدین ابن سلام رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تو شراب پیتا ہے؟ تو فرمایا نہیں. تو کہا نبی منع کیسے کریں گے پھر؟ فرمایا نہیں بادل اس بات ہوتی ہے، دیکھو نہیں بادل اس بات، تم کوئی کام کرتے ہو تو میں یہ کہوں گا نا یہ مت کر، جب تم نے کیا ہی نہیں تو میں کیسے کہوں کہ یہ مت کر. نہیں بادل اس بات ہوتی ہے، جب تم نے شراب ہی نہیں پی تو حضرت منع کیسے کرے گی. فرمایا تجھے اشرب الخمر ہی کہا ہے، شراب پی، لیکن تجھے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ میری محبت کی شراب پیو، میری محبت میں دیوانہ بن جا، میری اتباع کر، اس کی طرف اشارہ. تو اگر کوئی خواب ہے وہ مبشرات میں سے ہے، موافق شریعت ہے تو مبشر، ورنہ تو پھر اس کی کوئی تعویل ہوگی. اللہ سبحانہ و تعالی. بہرحال اس پر کتاب الرؤیا میں بھی کچھ باتیں آتی ہیں، کتاب التعبیر. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں تو 4-5 روایتیں ذکر فرمائی. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب میں قریباً 5-6-7 روایتیں پیش کی. لیکن اس کے علاوہ بھی روایتیں بعض اکابر نے ممانعت پر 16 روایتیں پیش کی، اور امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے 24 روایتیں پیش کی. مسند بزار میں ممانعت کذب پر 40 روایتیں. ابو بکر سیرفی رحمۃ اللہ علیہ نے 7 روایتیں پیش کی. علامہ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے 90 روایتیں پیش کی. اسی لیے کذب کی نفی کے اوپر تواتر کا دعویٰ ہے، یعنی متواتر طریق پر یہ ثابت ہے، تواتر کے ساتھ. تاکہ امام بیہقی نے حاکم سے نقل فرمایا کہ یہ روایت عشرہ مبشرہ سے 10 صحابہ کی. لیکن بعضوں نے اس پر اشکال کیا کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے نہیں ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ علامہ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الموضوعات کے مقدمے میں عبد الرحمن ابن عوف سے بھی نقل کی. علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ صحیح ہے کہ عبد الرحمن ابن عوف سے ہیں، اور علامہ ابن قیم نے جو موضوعات کا بڑا نسخہ ہے اس کے مقدمے میں نقل کی. بہرحال یہ روایت عشرہ مبشرہ سے تواتر کے ساتھ یہ ثابت ہے کہ نبی پر جھوٹ نہ ہو. بیان بازیوں کے لیے، مجمع کو خوش کرنے کے لیے، پیسے بتورنے کے لیے
کم علمی کی وجہ سے جھوٹی حدیث امت کے سامنے پیش نہ کریں۔ صحیح روایات، اتنا بڑا ذخیرہ حدیثوں کا ہے، بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، ابو داؤد شریف، ابن ماجہ ہے، نسائی ہے، بیہقی ہے، فلاں ہے، اتنا سارا ذخیرہ ہے حدیثوں کا، پھر جھوٹی روایتوں میں جانے کی ضرورت کیا ہے؟ صحیح روایتوں کو پیش کرو۔ ساری زندگی یہ ذخیرہ بیان کرتے رہو گے تب بھی ختم نہیں ہوگا، پھر غلط روایتوں کی طرف جانے کی ضرورت کیا ہے؟ لیکن صرف اس لیے مسلم شریف کے مقدمے میں ہے کہ لوگوں کو خوش کرنا مقصود ہوتا ہے، اپنا جیب بھرنا مقصود ہوتا ہے، اپنی واہ واہ کرانا مقصود ہوتا ہے، اس لیے من گھڑت روایتیں پیش کرتے ہیں۔ اللہم احفظنا۔ چلیے، باب کتابت العلم۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اوپر ہم نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ جھوٹ سے پرہیز کرو، نبی کی طرف جھوٹ نہ، اور جھوٹ سے بچنے کا ایک بڑا طریقہ یہ ہے کہ علم کو لکھو، اور لکھی ہوئی چیز میں کذب بیانی نہیں ہو، علم محفوظ رہے گا، صحیح باتیں آپ بیان کرو۔ اس مناسبت سے کتاب العلم کو لے آئے، سمجھ میں بھی آئے۔ باقی کتابت العلم پر میں بہت مفصل گفتگو مقدمے میں کر چکا ہوں۔ مسلم شریف کی روایت ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، لا تکتبوا عنی سوى القرآن ومن كتب عنی سوى القرآن فلیمحو، مجھ سے قرآن کے علاوہ کچھ نہ لکھو، اور جس نے قرآن کے علاوہ مجھ سے کچھ لکھا اس کو مٹا دو۔ معلوم ہوتا ہے آپ نے لکھنے کو منع کر دیا روایت۔ بعضوں نے اس کا جواب دیا کہ ممانعت کی روایت درجہ ثبوت پر نہیں پہنچی، لیکن یہ غلط ہے، مسلم کی روایت ہے۔ دوسرا جواب یہ دیا کہ یہ خاص اس زمانے کے باب میں حضرت نے فرمایا تھا، اس لیے کہ قرآن کریم کے ساتھ اختلاط کا امکان تھا۔ ایک تیسرا جواب یہ دیا کہ قرآنی آیات کے ساتھ ملا کر لکھنے سے منع فرمایا، الگ لکھو، اور صحابہ لکھتے تھے۔ عبداللہ ابن عمرو بن العاص لکھتے تھے، اور میں بہت سارے صحابہ کے صحائف ذکر کر چکا ہوں مقدمے میں کہ وہ لوگ لکھتے تھے۔ ابھی امام بخاری بھی پیش کریں گے۔ ایک چوتھا جواب یہ دیا کہ جب تک یہ بات راسخ نہیں ہو گئی کہ قرآن کا مقام اور ہے، حدیث کا مقام اور ہے، وہاں تک آپ نے منع فرمایا، بعد میں اجازت دی۔ ایک پانچواں جواب یہ ہے کہ ممانعت کی جتنی بھی روایات ہیں سب منسوخ ہیں، یہی راجہ جواب، سب منسوخ، اور ناسخ یہ ساری روایتیں جو ابھی بخاری پیش کریں گے، جو نبی علیہ السلام نے خود لکھنے کی ہدایت، یہی راجہ جواب ہے۔ ابن تیمیہ وغیرہ نے اسی کو راجہ کہا۔ اگرچہ ایک جواب یہ بھی دیا گیا کہ آپ نے منع اس لیے فرمایا تھا کہ لوگ کہیں کتابت پر بھروسہ کر کے نہ بیعت لیں اور حفظ نہ کریں۔ جواب یہ بھی کہ لوگ حفظ کرنا چھوڑ دیں اور صرف لکھے ہوئے پر اعتماد کر لیں، اس لیے منع کیا۔ باقی جب لوگوں نے حفظ کرنا بھی شروع کر دیا تو پھر آپ نے ممانعت کو اٹھا لیا، ختم کر دیا۔ لیکن راجہ یہی ہے کہ وہ ممانعت کی روایت منسوخ ہے، اور ناسخ یہ بہت ساری روایات ہیں۔ جی، وبه قال حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا وكيع عن سفيان عن المطرف عن الشعبي عن ابي جعفر قال قلت لعلي رضي الله عنه هل عندكم كتاب قال لا الا كتاب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سوال اس لیے کیا گیا کہ لوگ یہ کہتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موجودہ قرآن کے علاوہ کچھ قرآن کا حصہ چھپا کر دیا ہے نبی علیہ السلام، شیعہ یہی کہتے ہیں۔ اس پر حضرت علی نے جواب دیا کہ میرے پاس اور کوئی کتاب نہیں الا کتاب اللہ، ایک تو اللہ کی کتاب قرآن ہے جو تمہارے پاس ہے۔ جی، یا اللہ تعالیٰ نے مجھ کو جو ایک فہم دی ہے جس کی وجہ سے میں نے اپنے مسائل کا استنباط کیا ہے۔ جی، یا اس صحیفے کے اندر کچھ باتیں میں نے لکھی ہیں، کچھ حدیثیں لکھی، کیا لکھا ہے اس میں؟ جی، اس صحیفے میں کیا لکھا ہے؟ فرمایا العقل، دیت کے مسائل جو نبی علیہ السلام سے سنے، قیدیوں کو چھڑانے کے فضائل، فقاق الاسیر، اور اس میں ایک حدیث اور بھی ہے ولا یقتل مسلم بکافر،
کافر حربی کے بدلے میں مسلمان کو قتل نہ کیا جائے. یہ میں ترجمہ کرتا ہوں احناف کو. کافر حربی ذمی کے بدلے میں احناف کے وہاں قتل ہوگا. جی. وبه قال حدثنا ابو معين الفضل بن دكين قال حدثنا شيبان عن يحيى عن ابي سلمة عن ابي هريرة ان خزاعة قتلوا رجلا من بني ليس عام فتح مكة بقتل منهم ان خزاعة قتلوا رجلا من بني لیس. قبیلہ خزاعہ نے جس کا نام تھا قبیلہ خزاعہ نے بنو لیس کے ایک آدمی کو قتل کیا. مقتول کا نام تھا خراش بن امیہ. یہ فتح مکہ کے سال. جی. بے قتیل منہم، اس لیے کہ بنو لیس کے آدمیوں نے پہلے خزاع کے آدمیوں کو قتل کیا تو خزاع نے اس کا بدلہ لیا اور بنو لیس کے آدمیوں کو قتل کیا. جی. فرقب راحلتہ، حضرت کو جب اس واقعے کا پتہ چلا تو حضرت اپنے اونٹنی پر سوار ہو کر ایک خطبہ دیا. جی. ان مکہ القتل بالفیل، یہ شق راوی ہے. اللہ تعالیٰ نے مکہ سے قتل کو منع کیا، روکے رکھا، یا ہاتھی کو روکے رکھا. ہاتھی سے مطلب ابرہہ بادشاہ. جی. قال محمد ابن سیرین ہے. محمد ابن سیرین کہتے ہیں کہ اس کو اسی طرح شک کے ساتھ پڑھا جائے. ارے اپنی طرف سے اصلاح نہ کی جائے، جس طرح حدیث میں ان اللہ حبس عن مکہ القتل او الفیل. اور یہ شک کس کو ہوا؟ قال ابو نعیم القتل او الفیل. یہ ابو نعیم کو شک ہوا ہے راوی حدیث. حالانکہ ابو نعیم کے علاوہ جب دوسرے روات اس روایت کو نقل کرتے ہیں تو بلا شک کے الفیل نقل کرتے. اللہ تعالیٰ نے روکے رکھا تھا ہاتھی کو، یعنی ہاتھی والے ابرہہ بادشاہ. جی. اللہ تعالیٰ نے قبضہ دے دیا مکہ پر اللہ کے رسول کو اور مومنین، یعنی مکہ فتح ہو گیا. جی. مجھ سے پہلے بھی کسی کے لیے حلال نہیں ہوا، میرے بعد بھی اب کسی کے لیے حلال نہیں ہوگا. ہاں میرے لیے تھوڑا سا حلال، تھوڑا سا ساعۃ من نہار. جی. اس کے کانٹے نہ کاٹے جائیں، اس کے درختوں کو نہ اکھاڑا جائے، اس کی گری پڑی چیز کو نہ اٹھائی جائے مگر جو اعلان کرنے والا. اس لیے کہ بھائی وہاں کی گری پڑی چیز اگر تم نے اعلان نہیں کیا تو وہ تو حاجیوں کی ضرورت کی ہوگی. تو اگر تم اعلان کر سکتے ہیں تو پھر اٹھاؤ، اگر نہیں کر سکتے ہیں تو پھر مت اٹھاؤ. یہ مسئلہ کتاب اللقطہ کا ہے. جی. اور اب تو ماشاءاللہ وہاں حرم کے چاروں طرف میں دفتر بنا دیے گئے حافظ. وہاں جا کر آپ کو کوئی چیز ملے وہاں جمع کرا، تلاش کرنے والا وہاں آ کر سے اپنی نشانی دے کر لے جائے. جی. فمن قتل فهو بخیر النظرین، جو قتل کیا گیا ان کے اولیاء کو دو باتوں میں سے ایک بات کا اختیار. جی. یا تو دیت لے لے یا یہ کہ قصاص. جی. یہ ابو شاہ ان کا نام تھا، ابو شاہ جو یمن سے آئے تھے. جی. تو انہوں نے فرمایا کہ اکتب لی یا رسول اللہ، یہ خطبہ جو آپ نے ابھی دیا نا یہ مجھے لکھ دیجیے. تو حضرت نے فرمایا بھائی ان کو یہ خطبہ لکھ دو. ابو شاہ دیکھو حدیث لکھنے کی اجازت دی نبی علیہ السلام نے. معلوم ہوتا ہے کہ حدیث لکھ سکتے ہیں، یہ ہے باب سے مناسب. جی. فقال رجل من قریش سے مطلب حضرت عباس رضی اللہ عنہ. حضرت عباس جب نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہاں کی ہر چیز کو کاٹنا حرام ہے، کانٹے بھی نہیں توڑ سکتے، درخت بھی نہیں، تو فرمایا حضرت اس کھیر گھاس کا آپ استثناء فرما دیجیے، اس لیے کہ وہ ہمارے کام کی گھاس، ہم اس کو قبر میں رکھتے ہیں، اس سے چھت بناتے ہیں، اس کے علاوہ سنار اس کو جلا کر کے بتی گرم کرتے ہیں. تو حضرت نے اس کا استثناء کر دیا. جی. بخاری کا استدلال تو اس میں تو بہت سارے مسائل ہیں جس کی طرف میں نے اشارہ کیا. صرف ابھی ہمارا استدلال اتنا ہے
کہ نبی علیہ السلام نے لکھنے کو فرمایا کہ اس کو لکھ دو، تو یہ حدیث ہی تو لکھی جا رہی ہے. جی وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو وقال اخبرني وهب بن منبه عن اخيه قال سمعت ابا هريره يقول من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم احد اكثر حديثا عنه مني الى ما كان من عبد الله بن ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ حدیثوں کا بیان کرنے والا کوئی نہیں صحابہ الا ما كان من عبد الله ابن عمرو، مگر ہاں مجھ سے زیادہ حدیث عبداللہ ابن عمرو بیان کرتے ہیں. کیوں؟ جی فإنه يكتب ولا اكتب، عبداللہ ابن عمرو ابن العاص لکھتے تھے، میں نہیں لکھتا تھا، تو حضرت کے سامنے لکھتے تھے، اجازت ہو گئی لکھنے کی. بلکہ ایک مرتبہ عبداللہ ابن عمرو ابن العاص نے لکھنا چھوڑ دیا، تو حضرت نے پوچھا کیوں نہیں لکھتے؟ تم لکھتے تھے. فرمایا حضرت کچھ لوگوں نے یوں کہا کہ جب آپ غصے میں ہیں تو نہ معلوم کیا بات نکل جائے اس لیے نہ لکھتے. حضرت نے فرمایا اکتب، لکھا کرو، میرے منہ سے ہمیشہ حق نکلتا ہے، چاہے میں غصے میں ہوں چاہے میں خوشی ہوں. تو لکھنے کی ہدایت دی. اب اس پر ایک اشکال ہوتا ہے کہ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ حدیث صحابہ میں کسی کے پاس نہیں، لیکن مجھ سے زیادہ عبداللہ ابن عمرو ابن العاص کے پاس فإنه يكتب ولا اكتب. سوال یہ ہوتا ہے کہ ذخیرہ احادیث میں عبداللہ ابن عمرو ابن العاص کی 700 حدیثیں ہیں یا کچھ اوپر ہیں، 700 750 اور ابو ہریرہ کی تو 5000 سے زائد ہے. تو ہم جب نظر کرتے ہیں تو عبداللہ ابن عمرو ابن العاص کی کم ہے اور ابو ہریرہ کی زیادہ ہے، اور ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نہیں، عبداللہ ابن عمرو ابن العاص کی زیادہ ہے مجھ سے. تو پھر عبداللہ ابن عمرو ابن العاص کی روایتوں کا کیا ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں عبداللہ ابن عمرو ابن العاص کوفہ رہتے تھے اور ابو ہریرہ مدینے میں رہتے تھے. کوفہ کی طرف لوگوں کا جانا کم ہوتا تھا، اس لیے ان کی روایت پھیلی نہیں، اور مدینے میں لوگ حج پڑھنے کے لیے آتے تھے تو مدینے جاتے تھے، اس لیے ان کی روایت پھیل گئی. سمجھ میں بھی آیا. اس لیے ابو ہریرہ کی روایت زیادہ چلی، عبداللہ کی روایت زیادہ نہیں آئی. بعضوں نے کہا کہ عبداللہ ابن عمرو ابن العاص اصل میں تورات کے بھی عالم تھے، تو لوگ تھوڑا سا احتیاط کرتے تھے، ان سے بہت روایتیں نہیں لیتے تھے کہ کہیں کوئی تورات کی بات نہ آ جائے. بخلاف ابو ہریرہ کا یہ مسئلہ ہی نہیں تھا، اس لیے لوگ خوب رجوع کرتے تھے. تیسرا جواب یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تلامذہ نہیں ملے جو ابو ہریرہ کو، اور استاذ کا علم چلتا ہے تلامذہ سے. اگر طالب علم ہونہار ہے، ذکی ذہین اور فقیہ، تو اس صورت میں استاذ کا علم چلتا ہے. اور تم جیسے احمق بیوقوف جن کو 2 روپے میں بھی کوئی نہ خریدے، تو ظاہر سی بات ہے کہ استاذ کا علم کیا چلے. تو عبداللہ کو وہ شاگرد نہیں ملے، ابو ہریرہ کو وہ شاگرد مل گئے جس کی بنیاد پر حضرت ابو ہریرہ کا علم چل پڑا. جی وبه قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال اخبرني يونس بن شهاب بن عبيد الله بن عبد الله بن عباس قال لما اشتد من النبي صلى الله عليه وسلم یہ مرض الوفات کا واقعہ ہے، جب نبی علیہ السلام کی بیماری کی شدت ہو گئی. جی ایتونی بھی کتابیں، فرمایا قلم و دوات لاؤ میں تم کو کچھ لکھ دوں. تو حضرت جو لکھیں گے وہ حدیث ہی تو ہوگی، یہ خود ہی حدیث لکھنے کی اجازت دے رہے ہیں. معلوم ہوتا ہے حدیث لکھ سکتے ہیں. جی تاکہ تم بعد میں گمراہ ہو. جی حضرت عمر نے شفقتاً فرمایا کہ قلم دوات نہ دو، اس لیے کہ حضرت تکلیف میں غلب علیہ الوجع، ہمیں اس میں کیا تکلیف دینا آپ کو. جی وَعِنْدَنَا کتاب اللہ، ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے، کافی ہے. یہاں تک کہ اختلاف ہو گیا، کچھ صحابہ کہنے لگے نہیں، جب حضرت مانگ رہے قلم دوات تو دو، اور کچھ لوگ منع کر رہے تھے کہ نہ دو. وَقَثُرَ اللَّغَتْ، اور شور ہوا، بہت شور ہوا اس اختلاف کی وجہ سے. تو حضرت نے فرمایا قوموا عنی، اٹھو یہاں سے، میرے پاس نکلو یہاں سے. اولاً تو بیمار کے پاس شور کرنا اچھا نہیں، دوسری وجہ یہ ہے کہ قوموا عنی، نبی کے پاس جھگڑا اختلاف مناسب، لا ينبغي عندي التنازع،
میرے پاس جھگڑا بنا سکے. اب حضرت کیا لکھوانا چاہتے تھے اس کی ایک مستقل بحث ہے، یہاں نہیں، یہ روایت اور بھی آئے گی. راجح قول یہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت لکھوانا چاہتے. مسلم شریف میں ہے کہ حضرت عائشہ کو فرمایا ادعو لی اباک و اخاک، عائشہ تمہارے باپ اور بھائی کو بلا لو، فإنی اکتب لہ، میں ان کے لیے لکھ دوں. اس لیے کہ تمنا کرنے والا تمنا کرے گا خلافت کی. معلوم یہ ہوتا ہے کہ لکھوانا، اور حضرت نے اشارات تو کر ہی دیے تھے، تمام دروازے بند کر دو مگر ابو بکر کا کھلا رکھو. اشارہ کہ میرے بعد ابو بکر. اپنے مسلح پر کھڑا کیا مرض الوفات میں، جب امامت صغرا پر کھڑا کیا تو امامت کبرا بھی آپ ہی کو، وغیرہ وغیرہ. اشارات تو تھی لیکن صراحتاً بھی آپ لکھنا چاہتے تھے، لیکن جب شور ہوا تو پھر آپ نے منع کر. بعضوں نے کہا کہ کوئی بات لکھوانا چاہتے تھے، بعضوں نے کہا کہ وہ جو حدیث شریف میں آیا ہے نا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز قائم کرنا، لوگوں پر ظلم نہ کرنا، وہ لکھوانا چاہتے. بعضوں نے اور باتیں بھی کہی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں منع کیا؟ راجح قول تو یہی ہے کہ شفقت، کہ حضرت شدید تکلیف میں ہے، بیماری میں. بعضوں نے کہا کہ عمر نے اس لیے منع فرمایا کہ کوئی ضروری بات تو ہے نہیں، حسبنا کتاب اللہ. بعضوں نے کہا کہ آپ نے اس لیے منع فرمایا کہ اگر حضرت نے کوئی ایسی بات لکھ دی تو اتحاد ختم ہو جائے گا ان میں سے. لیکن ایک دو بات کے لکھنے سے کیا اتحاد ختم؟ حقیقت یہ ہے کہ حضرت عمر یہ سمجھے کہ کوئی ضروری بات تو ہوگی نہیں، اس لیے کہ شریعت تو مکمل ہو گئی، الیوم اکملت لکم دینکم، تو خامخواہ حضرت کو اس بیماری میں تکلیف دینا مناسب ہے. اس لیے آپ نے منع کیا. اس پر دو جماعتیں ہو گئی، کچھ لوگ کہہ رہے تھے دو، کچھ لوگ کہہ رہے مت. علماء بحث کرتے ہیں کہ اس میں راجح کس کا قول تھا، نہ دینے والوں کا یا دینے والوں. عمر کی رائے جو منع کر رہے تھے یا دیگر صحابہ کی جو کہہ رہے تھے؟ اکثر تو کہتے ہیں کہ ان لوگوں کی رائے راجح تھی جو عمر کی طرح. حضرت عمر نے جو کیا وہ صحیح تھا، اس لیے کہ عمر ملہم من اللہ ہے، آپ کے اوپر باتیں القاء ہوتی ہیں. لیکن عبداللہ ابن عباس کی رائے یہ تھی کہ دے دیتے تو اچھا. محمد ابن حزم ظاہری رحمۃ اللہ علیہ کی بھی یہی رائے. حافظ ابن حجر نے بھی دبے دبے الفاظ میں یہی کہا ہے کہ دے دیتے تو اچھا. ہمارے حضرت کہتے ہیں میں ہوتا تو دلوا دیتا. شیخ یہ کہتے ہیں کہ جو لکھنا ہوتا حضرت لکھ دیتے. اگر خلافت صدیق لکھوا دیتے تو شیعوں کی زبان بند ہو جاتی، اور جو بات حضرت کو لکھنا ہو. لیکن جب آپ نے خود ہی مانگا کہ تم کتاب میں تمہیں کچھ لکھ دوں، لن تضلوا بعدہ، تم گمراہ نہ ہو. فرمایا ان لوگوں کی رائے راجح ہے. شیخ کہتے ہیں میرے نزدیک جو یہ کہہ رہے تھے کہ دینا چاہیے تھا. جی. فخرد ابن عباس کا مطلب یہ نہیں کہ حضرت کی وفات کے موقع پر خرد ابن عباس نہیں، جب حدیث بیان کرتے ہیں تب کا واقعہ ہے کہ عبداللہ ابن عباس نے یہ حدیث بیان کی اور پھر مجلس سے اٹھے یہ بولتے ہوئے کہ ان الرزیۃ کل الرزیہ، ارے وہ کیا اختلاف تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی کتابت کے درمیان پیش آ گیا. یہ بیان کے موقع کا واقعہ ہے، وفات رسول کا نہیں. وفات رسول کے موقع پر تو عبداللہ ابن عباس چھوٹے تھے، 13 سال کے تھے. جی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رات میں تعلیم و تعلم جائز ہے. اس کے بعد ایک باب آ رہا ہے، باب السمر. سمر بولتے ہیں چاندنی رات میں باتیں کرنا. عربوں کا مزاج تھا جب چاندنی رات ہوتی تھی تو باہر نکل کر رات دیر تک باتیں کرتے رہتے. ہمارے وہاں بھی بعض مرتبہ چاندنی رات ہوتی ہے، لوگ چارپائیاں ڈال کر باہر بیٹھے رہتے.
ان دونوں بابوں سے امام بخاری یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ بدایت لیل میں بھی اور رات کے کسی بھی حصے میں تعلیم و تعلم وعظ و نصیحت جائز ہے۔ یہ کیوں بیان فرماتے ہیں؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے النوم قبل العشاء والکلام بعد العشاء سے منع فرمایا۔ عشاء سے پہلے سو نہیں، نیند آ جائے گی، نماز چلی جائے گی، اور عشاء کے بعد باتیں مت کرو، سو جاؤ، تاکہ تمہارا سونا نماز پڑھو۔ اسی لیے حضرت فرماتے ہیں کہ میری رائے تو یہ تھی، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عشاء کی نماز کو دیر سے پڑھی جائے، ثلث لیل میں، کتاب الصلاۃ میں روایت آئی ثلث لیل۔ ثلث لیل کا معنی ابھی ہمارے وہاں 7:15 بجے مغرب ہوتی اور 4:45 بجے قریب صبح صادق کا مسئلہ ہے۔ اس کو 3 حصوں پر تقسیم کرو، 7:15 سے 5 بجے تک ہو، یعنی 7، 8، 9، 10، 11، 12، یہ 6 گھنٹے تو یہ ہو گئے، اور ادھر 5 گھنٹے، 6، 5، 11 کو 3 حصوں پر تقسیم کرو، 4 تیا 12، قریباً 3.5 گھنٹے بنے۔ اس کا مطلب مغرب کے بعد 3.5 گھنٹے کب بنیں گے؟ مغرب کے بعد 7:15 سے 8:15، 9:15، 10:15 اور 11:15۔ حضرت کی چاہت یہ تھی کہ ثلث لیل پر نماز پڑھی جائے 11:15 عشاء کی۔ اسی لیے بخاری میں آپ روایت پڑھو گے لولا ان اشق علی امتی، اگر میری امت پر گرانی نہ ہوتی تو میں حکم دیتا کہ ثلث لیل پر نماز پڑھے۔ ایک مرتبہ حضرت اتنی دیر سے نماز پڑھانے کے لیے عشاء کی تشریف لائے کہ حضرت عمر کو جانا پڑا کمرے پر۔ فرمایا یا رسول اللہ، بچے بھی سو گئے، عورتیں بھی سو گئی مسجد میں، چونکہ عورتیں بچے لے کر آتی تھی۔ فرمایا حضرت بچے بھی سو گئے، عورتیں بھی سو گئی۔ تو حضرت تشریف لائے اور پھر نماز پڑھائی، اور فرمایا میں چاہتا ہوں کہ تاخیر سے نماز پڑھو تاکہ تم نماز پڑھتے ہی سو جاؤ، باتیں نہ کرو۔ تو عشاء کے بعد باتیں کرنے کی ممانعت ہے۔ عربوں کا مزاج تھا کہ بدایت لیل میں یا اور چاندنی راتوں میں باتیں کیا کرتے تھے، تو حضرت نے منع فرمایا کہ باتیں نہ کرو۔ لیکن کچھ مسائل مستثنی ہیں کہ جو عشاء کے بعد بھی اور مطلقاً رات میں بھی جائز، اور اس میں جو مسائل مستثنی ہے اس میں ایک ہے تعلیم و تعلم وعظ و نصیحت۔ عشاء کے بعد وعظ و نصیحت کر سکتے، تعلیم و تعلم کر سکتے، بلکہ رات میں بھی اٹھ کر کے وعظ و نصیحت اور تعلیم و تعلم کر سکتے۔ تو بدایت لیل میں بعد العشاء بھی کر سکتے۔ تو وہ چونکہ ممانعت تھی نا کہ عشاء کے بعد باتیں نہ کرو، تو کوئی یہ سمجھے کہ پھر تعلیم و تعلم وعظ و نصیحت بھی نہ ہو۔ امام بخاری جواز پیش کرتے ہیں کہ وہ دنیا کی باتیں ممنوع ہے، باقی وعظ و نصیحت تعلیم و تعلم جائز ہے۔ استثناء ہو گیا۔ اپنے اہل و عیال کے ساتھ باتیں کرنا عشاء کے بعد جائز ہے۔ امام بخاری آگے چل کر بیان کریں گے کتاب النکاح میں، اپنے اہل و عیال کے ساتھ جائز ہے۔ نبی علیہ السلام عشاء کے بعد تشریف لاتے، اپنے اہل و عیال کے ساتھ باتیں کرتے، بلکہ تہجد میں جب اٹھتے تھے حضرت، تو روایت میں ہے کہ اگر عورتیں بیدار ہوتی تو حضرت باتیں کرتے تھے، اور عورتیں سوئی ہوئی ہوتی تو حضرت بھی تہجد پڑھ کے سو جاتے تھے۔ تو درمیان رات میں بھی بات کرنا ثابت ہو گیا اہل و عیال کے ساتھ، اور شروع رات میں بھی اپنے اہل و عیال کے ساتھ باتیں کرنا ثابت ہو گیا، سمجھ میں آئے گا۔ اسی طرح دونوں طرح کی روایت پیش کر کے ابھی یہ بتائیں گے کہ تعلیم و تعلم وعظ و نصیحت بھی ابتدائی لیل میں بھی جائز اور درمیان رات میں بھی جائز، تو سمجھ میں بھی آیا۔ ہمارے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ معاذ زکریا صاحب کو فرماتے ہیں کہ بھئی ہم کام کرنے والوں کو تو رات ہی میں اہل و عیال سے موقع ملتا ہے بات کرنے کا، دن بھر تو لوگوں کے مشاغل رہتے ہیں جو کہاں ملنے دیتے، لیکن اب تو رات میں بھی لوگ ڈنگ ڈونگ کر کے آ جاتے ہیں، جو رات میں بھی اہل و عیال کے ساتھ بیٹھنے نہیں دیتے۔ تو فرمایا ہمیں تو موقع ہی ملتا ہے رات میں بیٹھنے کا۔ جی استيقظ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا مطلب یہ نکلا کہ رات میں اٹھنے کے بعد حضرت بیان فرما رہے، اور حضرت کا بیان کوئی دنیاوی باتیں نہیں تھی، تعلیم و تعلم ہے۔ جی
ذات لیلۃ فقال سبحان اللہ، سبحان اللہ تعجب کے موقع پر۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا ماذا انزل اللیلہ من الفتن، ارے آج کی رات کس قدر فتنے اتارے گئے، یہ نبی علیہ السلام کو دکھائے گئے فتنے اترتے۔ وماذا فتح من الخزائن، اور کس قدر خزانے کھولے گئے، فتنے اتارے گئے اور خزانے کھولے گئے۔ جی فرمایا ایقظوا صواحب الحجر، گھر والیوں کو جگاؤ۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ یہ تہجد کا موقع تھا، تو حضرت نے فرمایا گھر والیوں کو جگاؤ تاکہ فتنوں سے پناہ مانگے۔ چاہیے کہ فتنوں سے پناہ مانگے، اور بھائی حقیقت یہ ہے کہ فتنوں سے پناہ مانگنا چاہیے، یہ ایک بدترین بلا ہے۔ فتنہ کس کو کہتے ہیں؟ فتنے کی تعریف کل ما صرف عن اللہ تعالی فهو فتنہ، ہر وہ عمل جو تم کو اللہ سے ہٹا دے وہ فتنہ ہے۔ ما صرف عن اللہ وہ فتنہ ہے، اب چاہے وہ حسد ہو، تکبر ہو، گیم ہو، دنیا بھر کی چیزیں، کل ما صرف عن اللہ، اللہ سے جو ہٹا دے آپ کو اس کو فتنہ کہا جائے گا۔ اس لیے یہ دور ایسا چل رہا ہے کہ جس میں فتنوں سے پناہ مانگنا چاہیے، اور حضرت رات میں فرما رہے ہیں جی فرب قاسیت فی الدنیا، رب تقلیل کے لیے آتے ہیں، تقلیل تقصیر نہیں۔ کچھ عورتیں قیامت میں ایسی ہوگی جو دنیا میں کپڑے پہنی ہے عاریۃ فی الآخرہ، آخرت میں ننگی ہوگی۔ یہ کون عورتیں ہیں؟ یا تو وہ عورت مراد ہے کہ جس نے چست اور فٹ کپڑے پہنے جس سے بدن نظر آتا ہے، یا اس سے وہ لوگ، وہ عورتیں مراد ہیں کہ جنہوں نے اتنے چھوٹے کپڑے پہنے جس سے بدن نظر آتا ہے، یا وہ عورتیں مراد ہیں کہ جو اتنے باریک کپڑے پہنے کہ جس کی وجہ سے بدن نظر آتا ہے۔ تو چاہے تو فٹ کپڑے پہننے والے، یا چست کپڑے پہننے والے، یا باریک کپڑے پہننے والے، یا چھوٹے کپڑے پہننے والے، فرب قاسیۃ فی الدنیا عاریۃ فی الآخرہ۔ جی السمر، سمر میں نے پہلے بتایا چاندنی رات میں لوگ باتیں کرتے تھے، تو اوپر مطلقاً رات میں تعلیم و تعلم، اور اس حدیث شریف سے ابتدائے لیل میں تعلیم و تعلم کی طرف اشارہ فرما رہے کہ عشاء کے بعد اگر ابتدائے لیل میں تعلیم و تعلم کیا جائے تو اس کا جواز ہے۔ جی وبه قال حدثنا سعيد بن عبيد قال حدثني ليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد بن مسافر بن ابي شهاب عن سالم وابي بكر بن سليمان بن ابي حصمه ان عبد الله بن عمر قال صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم العشاء في اخر حياته، عشاء کی نماز پڑھائی اپنی آخری زندگی میں ایک مرتبہ نبی علیہ السلام، فلما سلم، جی فلما سلم قام فقال اولئك ليلتكم هذه، بعضوں نے کہا کہ یہ اس سال کا واقعہ ہے، اس مہینے کا جس میں آپ کی وفات ہوئی، یعنی ربیع الاول۔ پھر آپ نے عشاء کے بعد فرمایا ارائیتکم لیل، یہ آپ کا فرما رہے ہیں عشاء کی نماز کے بعد، تو ابتدائی لیل میں ہو گیا۔ معلوم ہوتا ہے ابتدائی لیل میں بھی تعلیم و تعلم، واعظ و نصیحت جائز، اور رات میں اٹھ کر بھی جائز ہے۔ بعض ہمارے اکابر رات میں اٹھ کر بھی درس دیتے تھے، جیسے حضرت مدنی نور اللہ۔ جی قال ارائیتکم لیلتکم ہادی، یہ جو تم آج کی رات دیکھ رہے ہو، جی فإن رأس مئة سنة منها لا يبقى ممن هو على قبر، فإن رأس مئة سنة منها، 100 سال کے پورا ہونے پر لا يبقى ممن هو على ظهر الارض، اس وقت زمین پر جتنے لوگ ہیں نا وہ سب ختم ہو جائیں گے، کوئی باقی نہیں رہے گا۔ یعنی آج کی رات میں جتنے زمین کے اوپر 100 سال کے اوپر سب ختم ہو جائیں گے۔ یہ آپ نے عشاء کے بعد ارشاد فرمایا۔ اسی لیے سب سے آخری صحابی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عامر بن طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ یہ آخری صحابی ہے۔ راجح قول پر ان کا انتقال سن ہجری 110 میں، تو ظاہر سی بات ہے کہ 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ اس زمین پر جتنے لوگ ہیں وہ 100 سال پر ختم ہو جائیں گے، تو 110 پر 100 سال پورے ہو گئے۔ تو آخری صحابی حضرت ابو طفیل عامر ابن واصلہ لیسی الدوسی رضی اللہ تعالیٰ یہ آخری صحابی۔ جی اب یہاں ایک سوال ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زمین پر جتنے لوگ ہیں وہ 100 سال پر، تو پھر حضرت خضر علیہ السلام بھی ختم ہو گئے اگر تھے تو آپ کی اس روایت کی بنیاد؟ یہی جمہور محدثین کا کہنا ہے کہ ہاں حضرت خضر بھی اگر تھے تو ان کا انتقال ہو گیا، اس لیے کہ حضرت نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 100 سال پر سارے لوگ ختم۔ لیکن بہت سارے اکابر کہتے ہیں کہ ہماری ملاقات ہوئی خضر سے، حضرت نانوتوی کہہ رہے ہیں میری ملاقات ہوئی فلاں کی ملاقات فلاں کی ملاقات، اس کا مطلب خضر حیات ہے۔ جو لوگ حیات کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں حضرت تو یوں فرما رہے ہیں نا ممن ہوا علی ظاہر الارض، جو زمین پر ہے وہ ختم ہو جائیں گے، خضر تو پانی میں رہتے ہیں، خضر ہے ہی نہیں اس میں داخل۔ یا حضرت جب بیان دے رہے تھے تب حضرت خضر پانی میں ہوں گے، تو آپ کا استثناء، یا پھر آپ نے اپنی امت کے باب میں فرمایا خضر تو ما قبل کے لوگوں میں سے چلے آئے۔ اللہ سبحانہ و تعالی بہرحال دونوں ہی جماعت ہیں۔ ہمارے حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اچھی بات فرمائی۔ مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ خضر ایک مقام ہے، اور اس مقام پر جو بھی فائق ہوگا اس کو خضر کہا جائے گا۔ جیسے حضرت جی ایک مقام ہے، ماں الیاس صاحب آئے تو حضرت جی، مولانا یوسف صاحب آئے تو حضرت جی، ماں انعام الحسن صاحب آئے تو حضرت جی، سبھی کو حضرت جی کا آگے مقام ہے۔ تو خضر ایک مقام ہے۔ ہر دور میں ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ اس مقام خضر پر اپنے نیک بندے کو لاتا رہتا ہے۔ وہ اصل خضر وہ ہے جو نبی ہے، موسیٰ علیہ السلام جن کے پاس تشریف لے گئے وہ، اور باقی اس امت میں جو خضر ہے وہ ایک مقام ہے، جیسے کتب ایک مقام ہے، ابدال ایک مقام ہے۔ اس صورت میں مقام خضر باقی، شخصیت خضر نہیں۔ سمجھ میں بھی آیا؟ خضر کی شخصیت وہ ہر دور میں اس مقام پر جو ہوگا اس کی ملاقات ہوئی ہوگی، تو اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اگر یہ تقریر لے جائے تو اس زمانے میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر کسی اپنے نیک بندے کو فائق کیا ہوگا جو اپنا کام کر رہا ہو، اللہ سبحانہ۔ ورنہ وہ خضر جو موسیٰ علیہ السلام وہ یقیناً نبی ہے، اور بحث یہی ہے کہ وہی خضر ہے یا وہ انتقال کر گئے۔ محدثین تو کہتے ہیں اس روایت کی بنیاد پر انتقال ہو گیا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خضر کا استثناء ہے، حضرت خضر علیہ السلام اس میں داخل۔ اس روایت سے ایک بات اور بھی معلوم ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 100 سال پر اس وقت جتنے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، تو آخری صحابی وہ ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو پھر ہندوستان میں ایک آدمی پیدا ہو جس کو رتن الہندی کہا جاتا ہے، اور ویسے مشہور بابا رتن سے۔ یہ نبی علیہ السلام کے انتقال کے 400 سال بعد 5ویں صدی میں کہہ رہا ہے کہ میں نے نبی کا زمانہ پایا، اور نبی کو بچپن میں اپنے گود میں اٹھایا، حتیٰ کہ نبی نے جب اعلان نبوت کیا تو میں ایمان لایا، اور میں اس زمانے میں تھا۔ اس حدیث کی روشنی میں اس کا قول جھوٹا، اس لیے کہ حضرت فرماتے ہیں اس وقت اس زمین پر جتنے ہیں
وہ 100 سال پر ختم ہو جائیں گے. اگر وہ تھا تو 100 سال پر ختم ہو گیا. پھر 400 سال کے بعد 5ویں صدی میں یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ پنجاب میں پیدا ہوا، اس کی قبر بھی پنجاب میں. علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے خلاف ایک رسالہ لکھا، قصر الوسن علی رد بابا رتن. اس بت کو توڑنا جو بابا رتن کے نام پر ہے، اور اس میں آپ نے لکھا ہے لعین مردود کذاب، یہ ہو نہیں سکتا ہے. بہرحال حضرات اکابر نے اس قول کو اس روایت کی روشنی میں جھٹلایا. اگرچہ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کی روایت لائے بابا رتن مسلسلات میں ہے، لیکن وہ موضوع روایت ہے. جی وبه قال حدثني انه قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس قال بنت في بيت خالة ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندها في نجدها. حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہاں حضور عشاء کی نماز پڑھ کے تشریف لائے. فصلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ العشاء ثم جاء الى منزلی. حضرت میمونہ کی باری تھی. جی حضرت نے گھر میں آ کر کے 4 رکعت پڑھی، پھر سو گئے، پھر کھڑے ہوئے. ثم قال، پھر اٹھے اور اٹھنے کے بعد فرمایا نام الغلام. ویسے غلام تصغیر ہے، یوں ترجمہ ہوگا بچیا سو گیا. اصل میں حضرت ابن عباس کو ان کے والد حضرت عباس نے بھیجا تھا کہ جاؤ آج نبی علیہ السلام حضرت میمونہ کے وہاں ہے، اور میمونہ تمہاری خالہ ہوتی ہے، تو خالہ کے وہاں جانے میں کوئی حرج نہیں. آج کی رات تم وہاں جاؤ اور رات کے معمولات دیکھو نبی کے کہ کیا کرتے. تو ایک ہی چارپائی تھی. اب اس چارپائی پر آپ شاسم سوئیں گے، حضرت میمونہ سوئیں گے، تو ابن عباس کو کہاں سلائیں گے؟ تو جیسے ماں جو ہوتی ہے نا، وہ 2-4 بچے ہوتے ہیں تو اور سب ماں کے ساتھ سونے کی ضد کرتے ہیں، تو کسی کو ادھر لٹا دیتی ہے، کسی کو پاؤں میں لٹا دیتی ہے. تو حضرت ابن عباس کو پاؤں میں لٹا دیا. اب حضرت یوں سوئے، حضرت میمونہ بھی سوئے، اور یہ پاؤں میں لیتے ہوئے تھے. حضرت نے فرمایا نام الغلام، بچیا سو گیا. ہمارے تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پیارا ترجمہ فرمایا، علامہ انور شاہ صاحب نے فیض الباری میں منا سو گیا. حضرت نے غلام کا ترجمہ مننے سے کیا، چھوٹے بچے کو منا کہا جاتا ہے. جی یا اس کے مشابہ کوئی کلمہ کہا. جی پھر حضرت کھڑے ہوئے. روایت میں بہت اختصار ہے، مفصل روایت کتاب الصلاۃ میں آئے گی، کتاب الطہارت میں آئے گی. حضرت رات میں کھڑے ہوئے تو میں بھی کھڑا ہوا آپ کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے، اور میں آپ کے بائیں جانب کھڑا ہوا تو حضرت نے مجھ کو دائیں طرف کر دیا، اس لیے کہ جب ایک مقتدی ہو تو دائیں طرف کھڑا رہے گا، بائیں طرف نہیں. جی پھر حضرت نے 5 رکعت پڑھی، 5 اور پہلے 4 پڑھی تھی، 5 اور 4 9 ہو گئی. 9 رکعت کے اندر 6 رکعت تہجد ہو گئی، 3 رکعت وتر ہو گئی. جی ثم صلی رکعتین، پھر 2 رکعت پڑھی. یہ 2 رکعت فجر کی جو سنت تھی وہ ہے. پھر حضرت کا معمول یہ تھا کہ فجر کی سنت ابتدا میں پڑھ کر کے کچھ لیٹ جاتے تھے، پھر سو گئے. حتیٰ سمیت و غتیت ہو او خطیت ہو، یہ شق راوی ہے. غتیت اور خطیت کا ایک ہی معنی ہے. حتیٰ کہ میں نے حضور کے خراتے سنے کہ حضرت خراتے لے رہے تھے. خراتوں کا آنا طول عمر کی بنیاد پر ہوتا ہے. جب عمر لمبی ہوتی ہے، انسان جب عمر ہو جاتی ہے تو پھر خراتے آتی ہیں. یا ضعف بدن کی بنیاد پر بھی ہوتا ہے. انسان کا بدن جب ضعیف ہوتا ہے نا تو خراتے آتی ہیں. قوت والا انسان جو ہوتا ہے اس کے خراتے نہیں آتے. ضعف بدن کی دلیل ہے خراتے. حضرت کی عمر جب زیادہ ہو گئی تو پھر ضعف بدن ہو گیا، اسی لیے آپ اخیر میں بیٹھ کر تہجد پڑھتے تھے تو خراتے. اس سے یہ معلوم ہوا لواحقات بشر نبی علیہ السلام کے ساتھ بھی تھی، جو بشری صفات ہیں وہ آپ شاسم کے ساتھ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، مسند احمد کی روایت، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسقامن دائما، حضرت ہمیشہ بیمار رہتے تھے.
کبھی پھوڑا، کبھی پھنسی، کبھی بخار، کبھی نزلہ، یہ بیماری کیوں؟ کثرت اسفار و ہموم امت، سفر بہت زیادہ، آرام نہیں ملتا تھا اور امت کا غم، ان دو چیزوں کی وجہ سے جی۔ لیکن یاد رکھو نبی کی نیند ناقص للوضو نہیں ہے، اس سے نبی کی وضو نہیں ٹوٹتی جی۔ ثم خرج الی الصلاۃ، یعنی پھر فجر کی نماز پڑھنے کے لیے چلے۔ اب اس سے باپ کیسے ثابت کیا؟ رات میں اٹھ کر کے تعلیم و تعلم پر کیسے؟ بعضوں نے کہا کہ وہ جو حضرت رات میں اٹھتے اور یوں فرمایا نام الغلیم، اتنے جملے سے ثابت کیا، اور بعضوں نے کہا کہ نہیں، رات میں اٹھے اور نماز پڑھنے لگے تو حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ میں بائیں طرف کھڑا ہو گیا نماز کے لیے تو مجھے دائیں طرف کر دیا، یہ تعلیم تھی، تو رات میں اٹھ کر بھی تعلیم دے سکتے۔ بہرحال بخاری نے 2 باب قائم فرمائے، مطلقاً رات میں تعلیم و تعلم جائز ہے اور رات میں اٹھ کر بھی تعلیم و تعلم جائز ہے، بدایت رات میں بھی تعلیم و تعلم جائز ہے۔ پہلا باب عام ہے، دوسرا باب خاص ہے۔ اللہ